انقلاب 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 ہندوستان ہندوستان ہندو مسلم ایکتا ہندو مسلم ایکتا ہندو مسلم ایکتا پیارو محبت پیارو محبت نفرت نفرت مرد آباد مرد آباد مرد آباد۔ اب اس وقت ہمارے اسٹیج پر جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری اور نائب صدر حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اب آگے حضرت ہی چلائیں گے۔ میں حضرت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، اور یہ مجمع اب آپ کے سامنے ہے، لیکن اس سے پہلے کہ حضرت تشریف لائیں ایک اپنی بات کہہ کر میں رخصت ہو رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے جنگ آزادی میں ہمارے ملک کا منظر کیا تھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی اور مختلف دھرم کے لوگ ایک ساتھ مل کر گوروں سے کس طرح لڑ رہے تھے اور ملک کی آزادی کے لیے کس طرح قربانیاں دے رہے تھے۔ ہم نے وہ منظر تو نہیں دیکھا، لیکن آج ہم پورے ملک میں اس کی ایک معمولی سی جھلک دیکھ رہے ہیں۔ آج پورا ہندوستان سڑکوں پر ہے، ہر مذہب اور ہر دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کو تباہی کے راستے پر مت ڈالو، ہمارے سنویدھان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ 150 سال کی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ سنویدھان ملا ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت میں۔ خدا کے لیے اس سنویدھان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ یہی وہ لڑی ہے جو ہندوستانیوں کو جوڑے ہوئے ہے۔ جس طرح ایک تسبیح ہوتی ہے اور اس کے اندر دھاگے، اس کے اندر دانے ہوتے ہیں، دھاگا موجود ہوتا ہے، وہ دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس دن وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، دانے ایک ایک کر کے بکھر جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کا یہ سنویدھان، اس کا سیکولر کردار، اس کا جمہوری نظام وہ دھاگا ہے جو ہمارے ملک میں رہنے والے مختلف دھرم، مختلف تہذیب، مختلف تمدن کے لوگوں کو ایک ساتھ پروئے ہوئے ہے۔ جس دن یہ دھاگا ٹوٹ جائے گا، اس دن خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا حال ہوگا۔ اب میں حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عما نوالہ۔ حضرات گرامی، مہمانان خصوصی، یہ پروگرام اعلان کے مطابق یہاں کافی دیر سے چل رہا ہے، اور حضرات مقررین تشریف لا رہے ہیں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک بات سمجھیے، اس کے بعد میں پھر آگے کی کارروائی ہو۔ یہ ملک ہندوستان آج جسے آزاد کہا جاتا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پہلے یہ انگریزوں کے قبضے میں تھا۔
اور ہم ہمارے باپ دادا جتنے اس وقت زندہ تھے سب انگریزوں کے غلام تھے۔ انگریزوں کو یہاں تسلط حاصل تھا، لیکن بوریوں پہ بیٹھنے والے، قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے وہ اکابر ہمارے جنہوں نے کبھی کسی نامحرم پر نظر نہیں اٹھائی، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا آج ہم ہندوستان میں لشکر بنائیں گے۔ کاہے کا لشکر ہوگا، کیسا لشکر ہوگا، کیسی مار دھاڑ ہوگی؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مفتی کفایت اللہ، مولانا حفظ الرحمان، یہ سارے اکابر کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے ہندوستان کی نبض کو دیکھا اور کہا کہ یہ ملک ایسا ہے جہاں ہندو بھی آباد ہیں، مسلمان بھی آباد ہیں، لہذا مدرسے سے اگر کوئی آواز اٹھے گی اور مسجدوں سے کوئی پکار ہوگی تو وہ صرف مسلمان کی پکار کہی جائے گی، ہندوستان کی پکار نہیں کہی جائے گی۔ ہمارے بڑے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی چاہے میدان میں ہو چاہے ذہنی لڑائی ہو، وہ بغیر ہمارے ہندو بھائیوں کے اور نیچی اونچی ذات والوں کے نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کی ضرورت اور آزادی کی ضرورت کے پیش نظر لندن سے گاندھی جی کو بلوایا۔ وہ بیرسٹر تھے، وہاں بیرسٹری کر رہے تھے، ان کا جہاں قیام تھا وہ گھر آج بھی موجود ہے، اس کا نام ہے انڈیا ہاؤس، میں نے وہ دیکھا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر گاندھی جی یہاں آئے اور ایک لشکر تیار ہوا۔ وہ لشکر کیسا ہے؟ تمام کے تمام مذاہب کے لوگ ایک جھنڈا لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جھنڈا انگریزوں کے خلاف ہے، ملک کو آزاد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں نہ ذات دیکھ رہے ہیں، نہ مذہب دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی اور سسٹم ایسا ہے۔ آج کے بعد ہمیشہ اسی کی ضرورت ہے، لیکن وقت گزرتا رہا، اپنی اپنی بولیاں سب بولتے رہے۔ آج اس وقت آزاد ہندوستان میں انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے ایسے افراد سامنے آئے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ملک کو بانٹیں گے، ایک طرف ہندو ہوں گے دوسری طرف مسلمان ہوں گے۔ میاں کہاں ہو تم؟ آؤ بیٹھے، آؤ پھر عہد وصال یار کی باتیں کریں، آؤ پھر عہد وصال یار کی باتیں کریں، داستان لطف چھیڑے پیار کی باتیں کریں۔ کہاں ہو تم ملک کو بانٹنے والوں، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں؟ تم غدار ہو، تمہاری غداری دنیا جانتی ہے، ہوائیں جانتی ہیں، پرندے جانتے ہیں، چرندے جانتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں سینچا تھا اسے خون سے کچھ تشنہ لبوں نے، سینچا تھا اسے خون سے کچھ تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا پیمانہ بنا ہے۔ پارلیمنٹ تمہاری جاگیر نہیں ہے، صدر کا ہاؤس تمہاری جاگیر نہیں ہے۔ یہ غریب بیٹھے ہوئے لوگ، انہی کے ووٹوں کے اوپر آج تم سفید کپڑے پہن کر کے اپنی لیڈری چمکا رہے ہو اور دنیا کو بتا رہے ہو کہ ہم ملک کے بڑے وفادار ہیں اور یہ لوگ غدار ہیں۔ ہم نے کہا اور آج پھر کہہ رہے ہیں، ہماری وہ بچیاں، ہماری وہ بہنیں جو ملک کے طول و عرض میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی چپلیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر غدار وطن کو ہم عاجز کریں گے، ماریں گے، ذلیل کریں گے اپنے کردار سے۔ اپنے کردار سے مارے گا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چپلیں ماریں گے، یہ مطلب نہیں۔ اگر آپ حضرات کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر ہم تمہارا پتا پانی کر دیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ ان کی صدائیں کیا ہیں؟ ہمارے دادا نے بھگایا تھا گوروں کو اور ہم بھگائیں گے چوروں کو، یہ ان کا نعرہ ہے۔ وہ خواتین نہیں، وہ حضرت سمیہ کی اولاد ہیں،
وہ کون ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ کی اولاد ہیں۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں ہمیں ملک میں چین سے رہنے دو، ملک کو بانٹو نہیں، ملک کو غداروں کے حوالے نہ کرو۔ یہ ایک فکر ہے جو اس پروگرام کے اوپر چھائی ہوئی ہے، جس کا میں نے بہت مختصر جائزہ لیا، اور کوئی جانتا نہیں، سب جانتے ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا سے تھو تھو ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس کو کیا ہوا ہے۔ دہلی میں ذلیل ہونے کے باوجود اگر کوئی غیرت دار ہوتا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا، اور یہ اپنی اوقات کو پہنچنے کے باوجود یہ دیکھ رہے ہیں، اور ہندوستان کے باسیوں پر، شہریوں پر مظالم کے نت نئے قانون مرتب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کی پرزور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ لیجئے افتتاحی کلمات ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی، حاجیوں کے خادم اور بیت الحجاج یعنی سابو صدیق مسافر خانہ کے چیئرمین تشریف لا رہے ہیں، جناب الحاج بشیر موسیٰ پٹیل صاحب۔ میری گزارش ہے کہ وہ ابتدائی کلمات بطور تبرک ارشاد فرمائیں۔